پروگرام میں انشاءاللہ اسی کے اوپر دلیل عرض کر کے پھر اور مسائل بھی عرض کریں گے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ بہن نے کویسچن کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ یہ سنا ہے کہ پائچے اگر فولڈ کر کے نماز پڑھی جائے تو مکروہ ہے، تو کیا یہ باہر فولڈ کرنے سے مکروہ ہوگی یا اندر بھی کر دیں گے تو مکروہ ہوگی؟ دیکھیں یہ دو حدیثیں ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے گھرسنے سے، کپڑے موڑنے سے منع فرمایا۔ دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ اگر آپ پائچے اندر کرتے ہیں تو موڑنا لازم آیا، باہر کرتے ہیں تو موڑنا پلس الٹا کپڑا دونوں چیزیں لازم آئیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ دونوں فعل مکروہ ہیں۔ اگر پائچے بڑے ہیں تو ان کو اسی طرح چھوڑ دیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ٹخنے ڈھک جائیں گے۔ تو شریعت کو دیکھیں اصل مطلوب ہے تکبر سے آزادی، ٹخنے ڈھکوانا یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب، اصل مقصود یہ نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آپ موزے پہن کے نماز پڑھتے تو وہ بھی مکروہ ہوتا اس لیے کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے دل سے تکبر نکلے، اس کے لیے ٹخنوں کو کھولنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی نے ٹخنے ڈھکے لیکن دل میں تکبر نہ ہو، تکبرن اس کو نہیں ڈھکا، تو یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی بنے گا، یعنی ایسا مکروہ فعل کہ جس کو شریعت ناپسند تو کرتی ہے لیکن اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ اور وہ جو دو عمل ہیں کہ الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا یا کپڑا موڑ کے نماز پڑھنا، وہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان سے منع فرما دیا۔ جب منع فرما دیا تو اس کا ترک مکروہ تحریمی بنتا ہے اور اس میں انسان گناہگار ہوگا۔ تو جب دو چیزیں خرابیاں جمع ہو جائیں، مثال کے طور پہ آپ آفس میں گئے ہیں، اب لازم بات ہے کہ آفس کی ریکوائرمنٹ ہے، پینٹ آپ ایسی تو نہیں پہن سکتے کہ آدھی پنڈلی تک اونچی پینٹ آپ سلوا کر آفس جائیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب وہاں پہ دو چیزیں جمع ہو گئی، نماز پڑھنا ہے، اب اگر پائچے فولڈ کرتے ہیں مکروہ تحریمی، ایسے چھوڑ کے پڑھتے ہیں مکروہ تنزیہی۔ قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جب دو خرابیاں جمع ہو جائیں اور ان کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو کہ ایک کو تو چوائس کرنا ہی پڑے گا، تو بڑی کو چھوڑ دیں، چھوٹی کو اختیار کر لیں، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا بہن نے فرمایا کہ کیا کوئی یہ جو ہم علم دین سیکھتے ہیں کون سا ایسا علم دین ہے